السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نقاب بائے اسامہ زریات کی ایپیسوڈ نمبر 9۔ اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ فاطمہ اس وقت ایمرجنسی میں تھی اور تابش کے بابا مردہ خانے میں۔ انہیں ہسپتال آئے 20 منٹ ہو چکے تھے اور وہ سب لوگ پہلی منزل پر ایمرجنسی وارڈ کے کوریڈور میں موجود تھے۔ تابش کے چچا اپنے بڑے بھائی کی اچانک موت پر اس کے گلے لگ کر رو رہے تھے، مگر تابش مکمل طور پر خاموش تھا اور اس کے چہرے پر ایک سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ ماہم بینچ پر بیٹھی خاموش آنسو بہا رہی تھی اور یہ صرف وہی جانتی تھی کہ اس کے آنسو اصلی تھے یا جعلی۔ جمال نے پولیس اسٹیشن فون کر کے سارا واقعہ اطلاع بتا دیا تھا۔ اس نے تابش کی طرف دیکھا تو اسی لمحے تابش نے آنکھوں کے اشارے سے کہا کہ وہ چچا کو سنبھال لے۔ جمال فوراً آ کر تابش کی جگہ چچا کو دلاسا دینے لگا اور تابش ماہم کی طرف بڑھا اور اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ ماہم نے اسے اپنے قریب بیٹھتے دیکھ کر بھیگی آنکھوں کے ساتھ چہرہ اس کی طرف موڑا۔ تابش اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، خود کو سنبھالو بھائی، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ماہم روحانسی آواز میں بولی، سب میری وجہ سے ہو رہا ہے اور اب سب مجھے ہی ٹھیک کرنا ہے۔ تابش کا لہجہ یخ تھا۔ کیا آپ ہی کا یہ حال جماعت نہیں کیا؟ ماہم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، لیکن اب وہ اس کی قیمت چکائے گا۔ تابش کے لہجے میں ذرا بھی نرمی نہیں آئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جمال کی طرف بڑھ گیا۔ چاچو، خود کو سنبھالیں اور سب رشتہ داروں کو بابا کی موت کی اطلاع دیں۔ میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے دیکھے بغیر کوریڈور سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی۔ وہ اترا اور سیدھا فاطمہ کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور آگے جھک کر فرنٹ سیٹ کا جائزہ لینے لگا۔ اسے وہی چیز نظر آ گئی جو اسے اس وقت دکھائی دی تھی جب فاطمہ اس کی باہوں میں گری تھی۔ اس نے وہ پیکٹ اٹھایا، پھر سیٹ کے نیچے جھانکا تو وہاں سگریٹ کے چند برڈز پڑے تھے۔ وہ چند لمحے ان برڈز کو دیکھتا رہا، پھر گھر کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے گارڈز کو آواز دی، مگر لان میں کرسی پر کانوں میں ہینڈ فری لگائے بیٹھا گارڈ اس کی آواز نہ سن سکا تھا۔ تابش تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا اور قریب پہنچتے ہی اس کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ گاڑی کس وقت آئی باہر؟ تابش کے لہجے میں غصہ ٹپک رہا تھا۔ کون سی گاڑی سر؟ گارڈ ہکلاتے ہوئے بولا، فاطمہ کی گاڑی جو گیٹ کے باہر کھڑی ہے۔ تابش نے دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، فاطمہ باجی کی گاڑی تو میرے آنے سے پہلے ہی کھڑی تھی سر۔ اس کی آواز میں ابھی بھی ڈر نمایاں تھا۔ تابش نے اسے دھکا دے کر گریبان چھوڑا اور تیزی سے اندر چلا گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے رونے کی آوازیں سنائی دی، مگر اس نے دھیان دیے بغیر سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے لیپ ٹاپ آن کیا اور سی سی ٹی وی کے 7 بجے سے پہلے کی فوٹیج نکالی۔ 6:23 پر فاطمہ کی گاڑی کیمرے میں نظر آئی۔ تابش نے ریکارڈنگ وہیں سے چلائی۔ اسکرین پر گاڑی رکتی نظر آئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی سے ایک شخص نکلا جس نے سیاہ رنگ کی ہوڈی اور پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں سیاہ دستانے، ہوڈی کی ٹوپی سر پر اور چہرے پر وہی سرخ نقاب جو تابش بھی پہلے دیکھ چکا تھا۔ وہ چند لمحے کیمرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر پاؤں سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پیدل اسی طرف چل دیا جدھر سے وہ گاڑی لے کر آیا تھا۔ چند قدم بعد وہ دھند اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ تابش نے زور سے لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ پر پڑے پیکٹ کی طرف بڑھا جسے فاطمہ کی گاڑی سے ملا تھا۔ اس نے پیکٹ پھاڑا تو اندر سے کچھ تصویریں اور کاغذ ملا۔ تابش نے ایک نظر تصویر پر ڈالی اور اگلے لمحے آنکھیں بند کر کے چہرہ موڑ لیا۔ یہ تصویر اس کی بہن کی تھی جس میں اس کے جسم پر کوئی لباس موجود نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، تصویر الٹی کر کے بیڈ پر پھینکی اور کاغذ پڑھنا شروع کیا۔ تجھ سے فاطمہ مانگی، لیکن اب وہ کسی کے لائق نہیں رہی۔ اب اگر تجھے اس کی عزت محفوظ رکھنی ہے تو مجھے ماہم چاہیے۔ نکاح نامے پر اس کے دستخط کروا کر تیار رکھ۔ جلد تجھے پیغام مل جائے گا کہ اسے کہاں لانا ہے۔ تابش نے وہی تحریر کئی بار پڑھی، پھر اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ ہم میں سے اب کوئی ایک ہی بچے گا، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ اس نے فاطمہ کی تصویریں اور کاغذ کے ٹکڑے اٹھائے، لان میں جا کر آگ لگا دی،
پھر خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دوبارہ ہسپتال میں داخل ہو رہا تھا۔ تابش کو واپس آتا دیکھ کر جمال فوراً اس کی طرف بڑھا اور اسے ایک طرف لے گیا۔ ڈاکٹر ابھی آئی ہی تھی اور بتا کر گئی تھی کہ فاطمہ کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے، لیکن ایسا کرنے والے کے کوئی آثار باقی نہیں ہیں۔ انکوائری آفیسر کون آیا ہے؟ تابش نے جمال کی بات کو نظر انداز کیا اور کوریڈور کی دوسری طرف پولیس وردی میں کھڑے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مصطفیٰ۔ جمال نے اس کی نظر کا پیچھا کرتے ہوئے جواب دیا۔ تیرا بیچ میٹ ہے نا؟ تابش نے جمال کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ جمال نے تجسس سے پوچھا۔ اسے کہہ زیادتی والی بات کو پی جائے۔ تابش نے سرد لہجے میں کہا۔ میں کوشش کرتا ہوں۔ جمال کے چہرے پر ہلکا سا سکون اترا۔ اور کس کس کو پتا ہے یہاں؟ تابش نے جمال کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ مجھے اور ماہم کو، جمال نے بتایا۔ ماہم کو کیوں بتایا تو نے؟ تابش کی آواز میں اب ذرا سا غصہ شامل ہو گیا تھا۔ وہ بھی تب پاس ہی کھڑی تھی جب ڈاکٹر نے بتایا۔ جمال بولا۔ ٹھیک ہے، مصطفیٰ سے بات کر کے بتا وہ کیا کہتا ہے، تابش نے کہا اور ماہم کی طرف پڑھ کیا۔ جمال۔ تابش کی بات سن کر مصطفیٰ کی طرف چل پڑا۔ ماہم اب رو نہیں رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر اداسی اور تکلیف نمایاں تھی۔ تابش اس کے پاس جا کر بیٹھا اور بولا۔ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، بے فکر رہیں بھائی ہم، ماہم نے سامنے دیکھتے ہوئے درد بھری آواز میں کہا۔ تم یہیں رکو گی یا گھر چلو گی؟ تابش کے لہجے میں اب سردی ذرا کم تھی۔ میں یہیں ہوں آپ ہی کے پاس، ماہم نے پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ میں پھر جا رہا ہوں، بابا کے جنازے کا انتظام کرنا ہے، لوگ بھی آنا شروع ہو جائیں گے گھر۔ جمال تمہارے پاس ہی رہے گا اور جیسے ہی فاطمہ کو ہوش آئے مجھے بتا دینا، تابش نے کہا اور اٹھ کر اپنے چچا کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم خاموش بیٹھی رہی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب اسامہ نماز پڑھ کر کیفے میں داخل ہوا۔ دانیال نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ دی اور جواباً اسامہ نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، پھر ہاتھ سے چائے کا اشارہ کر کے دفتر میں چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی نظر صوفے پر بیٹھی شفق پر پڑی جو چہرہ جھکا کر موبائل استعمال کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے چہرہ اٹھایا اور اسامہ کو دیکھ کر محبت بھری مسکراہٹ دی۔ تمہیں گھر میں سکون نہیں آتا؟ اسامہ نے دفتر کا دروازہ بند کرتے ہوئے ترچھی نظر سے پوچھا اور اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ آنٹی سو گئی تھی اس لیے میں یہاں آ گئی، شفق نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ امی ٹھیک ہیں؟ اسامہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے عام سے انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، بس تمہیں یاد کرتی رہتی ہیں، شفق نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا۔ پچھلے ہفتے تو مل کر آیا ہوں، اسامہ نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں دانیال دفتر کا دروازہ کھول کر اندر آیا، ہاتھ میں سیاہ مگ۔ شفق مگ دیکھ کر بولی، واپس لے جاؤ، ابھی کھانا بنا کے لائی ہوں، پہلے وہ کھا لیتے ہیں۔ یہاں لا چائے، مجھے بھوک نہیں، تم لوگ کھاؤ، اسامہ نے فوراً کہا۔ دانیال ایک لمحے کو وہیں جم کر کھڑا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا شفق کی بات مانے یا اسامہ کی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اسامہ کی طرف بڑھا اور ٹرے میز پر رکھ دی اور شفق کی طرف دیکھ کر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ شفق اسے غصے سے گھور رہی تھی اور اسامہ یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ بڑا ہے یا میں؟ شفق نے غصے سے دانیال کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ آپ بڑی ہیں، دانیال نے معصومیت سے جواب دیا۔ پھر بات کس کی ماننی تھی؟ شفق نے سوال کیا۔ بھائی کی، دانیال نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا اب لڑو مت تم دونوں، اسامہ بیچ میں بولا۔ تم نہیں بگاڑا ہے اسے۔ شفق اب اسامہ پر برس پڑی۔ یہ لو، نہیں پی رہا چائے، اسامہ نے اداس چہرہ بناتے ہوئے ٹرے ذرا سرکا کر خود سے دور کر دی۔ کر دیا نا بھائی کو اداس، پہلے ہی منہ لٹکا ہوا تھا، دانیال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شفق نے پہلے اسامہ کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر دانیال کی طرف اور پوچھا، وجہ؟ ماہم آپی نہیں آئی نا آج؟ دانیال نے اب اداس لہجے میں کہا۔ اس کی بہن کا ولیمہ ہوگا آج، کیسے آتی وہ؟ شفق بولی۔ کل بھی تو آئی تھی، دانیال نے اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ماہم کے نہ آنے کا چائے سے کیا تعلق؟ شفق کے چہرے پر ابھی بھی ہلکا سا غصہ موجود تھا۔ بھائی، چائے پی کر ماہم آپی کی یادیں تازہ کر کے خوش ہو جاتے،
دانیال نے پھر سے معصوم چہرہ بنا کر کہا۔ شفق نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، غصہ پی لیا اور بولی، اچھا ٹھیک ہے، پی لو چائے جناب۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے کھانے کا ڈبہ نکالنا شروع کر دیا۔ دانیال نے اسامہ کو آنکھ ماری اور اسامہ نے مسکرا کر چائے کی ٹرے دوبارہ اپنے قریب کر لی اور چائے پینے لگا۔ تابش کے بابا کا جنازہ شام 5 بجے مغرب کے بعد ادا کیا گیا۔ جنازے سے 2 گھنٹے قبل فاطمہ کو بھی ہوش آ چکا تھا، مگر ماہم نے اسے یہ نہ بتایا کہ اس کے ابو اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہوش میں آنے کے بعد فاطمہ کو جنرل وارڈ میں منتقل کر دیا گیا، لیکن وہ مکمل خاموش تھی۔ ماہم اور جمال اس کے پاس بیٹھے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ تابش کو جمال اور ماہم دونوں نے اطلاع دی تھی کہ فاطمہ کو ہوش آ گیا ہے۔ مصطفیٰ فاطمہ کا فرضی بیان ریکارڈ کرنا چاہتا تھا، لیکن جمال نے اسے روک دیا تھا، یہ کہہ کر کہ ذرا تابش کو آ لینے دو۔ جمال اور مصطفیٰ ڈاکٹروں سے بھی بات کر چکے تھے، لیکن فاطمہ کے ساتھ زیادتی والی بات کو دبایا جائے۔ پہلے تو ڈاکٹرز ماننے کو تیار نہ تھے، مگر پولیس والے طریقے سے انہیں منا ہی لیا گیا تھا۔ البتہ ڈاکٹر نے کہا کچھ ٹیسٹ لازمی ہوں گے جو کہ ایک زیادتی کا شکار شخص کے ہوتے ہیں، اور اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے۔ اب جمال کو صرف تابش کا انتظار تھا، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ جنازے کے بعد ہی آ سکے گا۔ تقریباً 7 بجے ہسپتال تابش پہنچا۔ اس کے چہرے پر اب سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ اس نے جمال کو کال کی اور کان سے لگاتے ہی بولا کدھر ہے؟ اوکے آیا، یہ کہہ کر فون کاٹ دیا اور موبائل جیب میں رکھ کر جنرل وارڈ کی طرف بڑھ گیا۔ جمال اسے وارڈ کے باہر ہی مل گیا تھا۔ تابش رک کر اس کے قریب آیا۔ مصطفیٰ کدھر ہے؟ تابش نے رکتے ہی پوچھا، چلا کیا؟ لیکن کہہ رہا تھا جب تو آ جائے تو میں اسے بتا دوں۔ جمال نے نرمی سے جواب دیا، اچھا اور فاطمہ کے کیا حالات ہیں؟ تابش نے اگلا سوال کیا۔ خاموش ہے، کسی بات کا جواب نہیں دے رہی اور بار بار اپنے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے۔ جمال نے افسردگی سے کہا، ڈاکٹر سے بات ہو گئی؟ تابش کے چہرے پر فاطمہ کا ذکر سن کر دکھ نمایاں ہوا۔ ہاں ہو گئی، لیکن مصطفیٰ نے ایک شرط رکھی ہے۔ جمال نے بتایا، کیا؟ تابش نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے پوچھا، 2 لاکھ روپے۔ جمال نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ تابش یہ سن کر ہنس پڑا، پھر بولا، ٹھیک ہے، اسے کہہ دیں مل جائیں گے، لیکن یہ بات اگر باہر آئی تو ضمانت کے ساتھ اس کو بھی زندہ دفنا دوں گا۔ جمال تابش کے اس بدلے ہوئے لہجے اور روپ کو غور سے دیکھ رہا تھا، بس اتنا ہی کہہ سکا، ٹھیک ہے میں بتا دوں گا۔ تابش بس اتنا کہہ کر وارڈ میں داخل ہو گیا۔ وارڈ کے آخری حصے میں اسے ماہم اور فاطمہ نظر آئیں اور وہ ان کی طرف بڑھا۔ فاطمہ نے جیسے ہی تابش کو دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ رونے لگی۔ وہ فاطمہ جو ابھی تک بالکل خاموش تھی، تابش کو دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ تابش نے اسے روتا دیکھا تو قدم تیز کر لیے اور بائیں جانب سے اس کے بیڈ کے پاس پہنچ گیا۔ ماہم نے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن آنسو کہاں رکنے والے تھے۔ تابش ٹول کھینچ کر بیٹھا، فاطمہ کی گردن کے پیچھے سے ہاتھ گزار کر اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ فاطمہ کے رونے کی شدت بڑھ گئی اور تابش اسے خاموشی سے اپنے ساتھ لگائے بیٹھا رہا۔ جمال بھی پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ جو لڑکی ہوش میں آنے کے بعد ایک لفظ تک نہیں بولی، وہ اب بلک بلک کر رو رہی تھی۔ مریض اور ان کے ساتھ آئے لوگ چند لمحے ان کی طرف دیکھتے رہے، مگر جمال نے فوراً بیڈ کے ساتھ لگے پردے آگے کر دیے۔ کافی دیر رونے کے بعد جب تابش نے محسوس کیا کہ اس کا رونا کم ہو رہا ہے تو آہستہ سے اس کے کان میں کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کمینے کو نہیں بخشوں گا۔ کچھ دیر بعد فاطمہ خاموش ہو گئی۔ تابش نے اس کا سر اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا، اسے تکیے پر واپس رکھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، فکر مت کرو، تمہارے اور میرے علاوہ کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، اور تم پولیس کو بھی وہی بتاؤ گی جو میں کہوں گا۔ فاطمہ نے روحانسی صورت کے ساتھ سر ہلایا۔ تابش نے اسے وہ سب تفصیل سمجھا دی جو پولیس کو بتانی تھی۔ فاطمہ خاموشی سے سنتی رہی اور اس بات میں سر ہلاتی رہی۔ یہ سب سمجھانے کے بعد تابش نے جمال کو کہا کہ ایک ٹوپی لے آئے۔ جمال پردہ ہٹا کر باہر نکل گیا۔ اب پردے کے پیچھے صرف فاطمہ، تابش اور ماہم موجود تھے۔ بھائی
चाचू ने सबको बता दिया होगा कि आप ही किस हाल में मिली थी। उसका क्या जवाब देंगे हम? माहम जो गौर से ताबिश की बातें सुन रही थी, जमाल के जाने के बाद बोली, चचा और सुफियान को मैं सख्ती से मना कर चुका हूँ कि ये बात घर में किसी को मालूम ना पड़े, और इस बात का उनके पास कोई सबूत नहीं। ताबिश ने नरमी से कहा। जमाल के जाने के बाद उसके चेहरे का सड़पन अचानक गायब हो गया था, और ये बात माहम ने नोट कर ली थी। अब मुझे सच सच बताओ, जो भी तुम्हें याद है कल रात के बारे में। अगले लम्हे ताबिश ने संजीदगी से फातिमा की तरफ देखते हुए कहा। फातिमा के चेहरे पर यह सवाल सुनते ही खौफ तारी हो गया। ताबिश ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थामा और कहा, डरो मत, बताओ मुझे। फातिमा ने हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया, जिस पर ताबिश और माहम थोड़ा सा आगे झुक गए। मुझे जब होश आया तो मेरी आंखों पर कपड़ा बंधा हुआ था। वहाँ किसी के बोलने की आवाज़ नहीं आई, बस मेरी चीखें थी। वो जुल्म कब तक जारी रहा मुझे नहीं पता। फिर मुझे बेहोश कर दिया गया। उसके बाद यहाँ होश आया तो पता चला कि मेरे सर पर कोई बाल नहीं है। फिर माहम ने बताया कि सुबह में किस हालत में मिली और कहाँ मिली। अब मेरे बाद क्या कुछ हुआ। फातिमा की यह दास्तान सुनकर वहाँ मुकम्मल खामोशी छा गई। कुछ देर बाद ये खामोशी फातिमा ने खुद तोड़ी। बाबा को पता था मैं अगवा हुई हूँ। ताबिश और माहम खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चंद लम्हे बाद ताबिश बोला, बाबा की कल रात तबीयत ख़राब हो गई थी, हम उन्हें अस्पताल ले आए। सुबह जब वापस जा रहे थे तो इन्होंने तुम्हारी वो हालत देख ली, बर्दाश्त न कर पाए। उन्हें हार्ट अटैक आया और मौके पर ही वफ़ात पा गए। अभी उनका जनाजा पढ़कर आ रहा हूँ। ये सुनकर फातिमा का चेहरा बुझ गया। वो रोना चाहती थी मगर कुछ देर पहले इतना रो चुकी थी कि दोबारा आंसू ना निकल सके। आप ही, आपको हिम्मत रखनी होगी, हम आपके साथ हैं। माहम ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा। कुछ देर बाद जमाल भी आ गया। उसके हाथ में एक पैकेट था जिसमें स्याह रंग की टोपी थी। उसने वो ताबिश को दिया और ताबिश ने निकाल कर फातिमा के सर पर पहना दी ताकि उसके सर की हालत छुप जाए। मुस्तफ़ा की कॉल आई, वो आ रहा है, जमाल ने वहीं खड़े बताया। ताबिश ये सुनकर खड़ा हुआ और माहम से कहा, फातिमा का ख्याल रखना, मैं आता हूँ। फिर जमाल को साथ लेकर वार्ड से बाहर आ गया। कुछ देर बाद मुस्तफ़ा अपने दो सिपाहियों के साथ वार्ड के कॉरिडोर में दाखिल हुआ। उसने आकर सलाम किया। ताबिश ने जवाब देकर कहा, चलें ज़रा बाहर चलते हैं। मुस्तफ़ा ने सिपाहियों को हिदायत दी कि वो वार्ड के बाहर रुकें, और वो तीनों अस्पताल के बाहर पार्किंग में आ गए। जमाल ने आपको सब बता दिया होगा? मुस्तफ़ा ने पूछा। हाँ, और मुझे आपकी शर्ट भी मंजूर है, लेकिन मैंने इसके लिए आपको बाहर नहीं बुलाया। वो बात जो आपको जमाल खुद बताएगा। ताबिश ने दोबारा सर्द लहजे में कहा, तो फिर क्या बात है? मुस्तफ़ा ने तजस्सुस से पूछा। मैं फातिमा को समझा दिया है कि क्या बयान देना है। आप बस जल्द अज जल्द ये केस इस बिना पर बंद कर दें कि कोई सुराग नहीं मिला। ये तो सच भी है, हमारी फॉरेंसिक टीम को गाड़ी से कुछ नहीं मिला, ना सीसीटीवी में कोई नज़र आया। तुम्हारे घर का कैमरा भी उस वक्त बंद था, वरना शायद कुछ हाथ आ जाता। और फातिमा के जिस्म से भी कोई शवाहिद नहीं मिले। मुस्तफ़ा रुका, फिर बोला, हमारे पास वाकई कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं है। और आखिरी चीज़ है फातिमा का बयान। उसने भी ना कुछ देखा ना सुना, उसकी आंखों पर कपड़ा बंधा हुआ था, और ये बिल्कुल सच है। ताबिश ने मुस्तफ़ा की आंखों में देखते हुए कहा, मान लेते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी होगी ना। मुस्तफ़ा ने कहा और अस्पताल की तरफ वापस चल पड़ा। कुछ देर बाद ताबिश और जमाल फातिमा के गिर्द बैठे थे। ताबिश ने माहम को बाहर भेज दिया था। मुस्तफ़ा ने रिकॉर्ड ऑन किया और पेंसिल हाथ में पकड़कर फातिमा का बयान लेना शुरू किया। फातिमा ने एक नज़र ताबिश की तरफ देखी। ताबिश ने आंखों से इसे हौसला दिया। फिर उसने मुस्तफ़ा की तरफ देखकर कहना शुरू किया, मैं पार्लर से तैयार होकर निकली, अपनी बहन के साथ गाड़ी में बैठी। फिर मुझे लगा कि मेरा सांस घुट रहा है और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं कुर्सी से बंधी हुई थी और आंखों पर पट्टी थी। मुझे एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी जिसने कहा, फबीहा बीबी, तुम्हारे बाप को कॉल कर दी है, वो पैसे लेकर जल्दी ही आ जाएगा और तुम्हें ले जाएगा। मैंने कहा कि मैं फबीहा नहीं, फातिमा हूँ, मगर उन्हें यकीन ना आया। फिर कुछ देर बाद एक और शख्स आया और कहा कि हम गलत लड़की उठा लाए हैं। वो आपस में बातें करने लगे कि अब इसका क्या करना है। फिर मुझे दोबारा बेहोश कर दिया गया।
جب ہلکا سا ہوش آیا تو میں اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سر میں شدید درد تھا، مگر ہمت کر کے باہر دیکھا اور اندازہ لگایا کہ میں کہاں ہوں۔ پھر گاڑی سٹارٹ کی اور بہت مشکل سے گھر پہنچی۔ اس سے پہلے کہ گاڑی سے باہر نکلتی سر کا درد بہت بڑھ گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے ہسپتال میں ہوش آیا۔ مصطفیٰ نے ہلکا سا مسکرا کر ایک نظر تابش پر ڈالی، پھر ریکارڈر بند کر دیا اور کھڑا ہو گیا۔ جاتے ہوئے اس نے تابش سے مصافحہ کیا اور جمال کے ساتھ وارڈ سے باہر نکل گیا۔ رات کے 12 بجنے والے تھے جب اسامہ اپنے گھر کے کچن میں کھڑا چائے بنا رہا تھا۔ موبائل پر ایک دکھی طرز کا گانا چل رہا تھا جو چولہے کے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ اس نے پانی میں پتی اور چینی ڈالی اور پکنے کا انتظار کرتے ہوئے سگریٹ کا کش لے رہا تھا۔ اس نے پانی میں پتی اور چینی ڈال کر پکنے کا انتظار کرتے ہوئے سگریٹ کا کش لے رہا تھا۔ گانا رکا ہی تھا کہ فون بجنے لگا۔ اس نے نظر ڈالی تو اسکرین پر لکھا ہوا تھا ماہم۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے اسپیکر آن کر دیا۔ السلام علیکم اسامہ۔ فون سے ماہم کی آواز آئی۔ وعلیکم السلام ماہم، کیسے ہیں آپ؟ اسامہ نے چائے کے برتنوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور آپ؟ ماہم کی آواز میں اب تھکن واضح تھی۔ اللہ کا شکر ہے، کیا کر رہی ہیں؟ اسامہ نے اس کے لہجے کی تھکن محسوس کر لی تھی۔ کمبل میں لیٹی ہوں، اور آپ؟ ماہم کی آواز کے ساتھ اس کی جمائی بھی سنائی تھی۔ اسامہ اس پر ہلکا سا مسکرائے۔ میں تو چائے بنا رہا ہوں۔ اس وقت چائے؟ وہ ہے کچھ حیران ہوئی۔ ہاں جی، نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا چائے بنا لوں۔ خیر یہ بتائیں شادی کیسی گزری؟ اسامہ نے سگریٹ بجھاتے ہوئے پوچھا۔ شادی؟ شادی نہیں ہوئی اسامہ، ماہم افسردہ لہجے میں بولی۔ کیوں؟ اسامہ کی آواز میں تجسس اور پریشانی دونوں تھے۔ اس سوال کے جواب میں ماہم نے بیوٹی سیلون سے نکلنے سے لے کر اب تک کی پوری کہانی سنا دی۔ اسامہ خاموشی سے سنتا رہا اور بیچ بیچ میں اچھا کہہ کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہا۔ آپ کے بابا کا سن کر افسوس ہوا، اسامہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ ماہم نے بس کہا۔ اسامہ سمجھ گیا کہ ان کی وفات کا ماہم کو ذرا بھی دکھ نہیں، اس لیے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ جسمانی طور پر وہ ٹھیک ہیں، لیکن اندر سے ٹوٹ گئی ہیں۔ بھائی کے علاوہ کسی سے بات بھی نہیں کر رہی، ماہم نے جواب دیا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اسامہ نے ایک ہاتھ میں مگ اور دوسرے میں فون اٹھاتے ہوئے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ میں نے کوشش کی خوش ہونے کی، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میرے اندر ایک ڈر بیٹھ گیا ہے۔ ماہم کے لہجے میں اب ہلکی سی کپکپاہٹ اتر آئی تھی۔ کیسا ڈر؟ اسامہ نے مگ بیڈ کے ساتھ رکھی میز پر رکھتے ہوئے چپل اتار کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بہت خطرناک ہے اسامہ، اور ظالم بھی۔ اس نے آپ ہی کا جو حال کیا وہ خوفناک تھا، کوئی عام انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ ماہم کی آواز میں خوف اور گہرا ہو گیا۔ ماہم آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اللہ سے ڈریں، بس انسانوں سے نہیں، اسامہ نے عام سے انداز میں کہا۔ یہ کہنا آسان ہے، اگر آپ نے آپ ہی کا حال دیکھا ہوتا تو آپ کو بھی اس سے ڈر لگتا۔ ماہم فکر مند ہو کر بولی۔ میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں، اب مجھے کچھ نہیں ڈراتا۔ اسامہ کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ اگر اس نے اگلا حملہ مجھ پر کیا تب بھی آپ کو ڈر نہیں لگے گا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ماہم کی آواز آئی۔ اسامہ نے مگ ہونٹوں سے ہٹا کر دوبارہ میز پر رکھا۔ ایسا ہوگا ہی نہیں کبھی۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ماہم نے فوراً پوچھا۔ مجھے اپنی دعاؤں پر یقین ہے جو میں نے آپ کی حفاظت کے لیے مانگتا ہوں، اسامہ نے سگریٹ چلاتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر بھی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ ماہم کی آواز مدھم ہو گئی۔ وہ تو مرنے سے پہلے اپنے کیے پر ضرور پچھتائے گا، اسامہ نے کش لیتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اسامہ؟ ماہم نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پکارا۔ جی ماہم؟ اسامہ نے فوراً جواب دیا۔ وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، پولیس بھی کچھ نہیں کر پا رہی۔ ماہم پھر ڈرتے ہوئے بولی۔ کچھ کام پولیس کے بس کے نہیں ہوتے ماہم، اسامہ نے سگریٹ کی راکھ بیڈ کے ساتھ رکھی ڈسٹ بن میں جھاڑتے ہوئے کہا۔ اسامہ مجھے سچ میں ڈر لگ رہا ہے، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اسامہ کا لہجہ اب سنجیدہ ہو گیا۔ اگر اللہ نے چاہا کہ مجھے کچھ ہو جائے، اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ اس کی نیند اڑ چکی ہے، تو کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا، اس لیے پرسکون ہو جائیں، جب کچھ ہوگا تب دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ بتائیں سر کی چوٹ کیسی ہے آپ کی؟ اوہ، وہ تو میں بھول ہی گئی، ٹھیک ہے اب پٹی کی ہوئی ہے۔ ماہم کے لہجے میں اب کچھ سکون اتر آیا۔ آپ کو بس وہی چوٹ لگنی تھی کیونکہ آپ کے نصیب میں فی الحال اتنی ہی تکلیف تھی،
اسامہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئی۔ اب میں سونے کی کوشش کرتی ہوں، صبح آپ ہی کے پاس بھی جانا ہے۔ ماہم کا لہجہ مزید پرسکون ہو گیا۔ اوکے، ماہم شب بخیر، اللہ حافظ، اسامہ نے کہا اور ماہم کا جواب سن کر کال کاٹ دی۔ پھر موبائل اٹھایا اور ماہم کے کمرے میں لگے CCTV فوٹیج نکال کر دیکھنے لگا۔ ادھر ماہم نے موبائل چارجر پر لگایا اور خود کو کمبل میں سمیٹا اور دائیں طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ اسامہ چائے پیتے ہوئے اسے دیکھتا رہا، پھر خالی مگ میز پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ماہم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اسامہ بھی ہلکا سا مسکرایا، موبائل بند کیا، لیپ ٹاپ اٹھایا، آن کیا، کمبل پر رکھا اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ 1 گھنٹے بعد اس نے لیپ ٹاپ واپس رکھا اور سگریٹ سلگا کر لیٹ گیا۔ سگریٹ ختم ہونے کے بعد بازو پھیلا کر لیٹ گیا۔ آج کی رات مجھے بھی سو جانا چاہیے، اسامہ نے آہستہ سے بولا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تابش فاطمہ کی باتیں بائیں طرف کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جہاں پہلے ماہم بیٹھی تھی۔ فاطمہ دوبارہ خاموش ہوئی تھی، کسی نہ کسی حد تک سکون کا باعث ہے۔ تابش نے بھی کوئی غیر ضروری بات نہ کی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی موجودگی فاطمہ کے لیے کسی نہ کسی حد تک سکون کا باعث ہے۔ تابش، کیا یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے؟ فاطمہ نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم سے بڑے بڑے گناہ گار ابھی اس دنیا میں ہیں جنہیں سزا نہیں ملی، تو ہمیں کیوں ملے گی؟ تابش نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو زماعت کا کچھ نہیں بگاڑا تھا نا، فاطمہ رونے سی لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ جس نے صاف بھی نہ کی ہے وہ پاگل ہو گیا ہے، اسے خود سمجھ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ پاگل کتے کو بس گولی ماری جاتی ہے، تابش نے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن تم اسے ڈھونڈو گے کیسے؟ فاطمہ کو اس کی بات سے کچھ تسکین ملی۔ وہ خود مجھے بلائے گا اور وہ دن اس کا آخری دن ہوگا، تابش بولا۔ وہ کیسے؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے اب ماہم مانگی ہے، تابش فاطمہ کی ذرا قریب ہو کر دھیمی آواز میں بولا۔ یہ سن کر فاطمہ کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ کیا مطلب؟ اس نے تمہاری گاڑی میں ایک نوٹ چھوڑا تھا جس میں لکھا تھا کہ نکاح نامے پر ماہم کے دستخط کروا کر انتظار کرو، اس کے پیغام کا پھر ماہم کو اس کے حوالے کر دینا، تابش نے بتایا، مگر تصویروں کا ذکر چھپا لیا۔ نہیں تابش، تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ فاطمہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ پرسکون رہو، میں ماہم کو اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، تابش نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تابش، اسے اس کھیل سے دور رکھو پلیز، وہ بہت معصوم ہے، فاطمہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، مجھے بھی ماہم کی اتنی ہی فکر ہے جتنی تمہیں، تابش کے لہجے میں نرمی آ گئی۔ نہیں تابش، تم نے مجھے بھی یہی کہا تھا اور اب تم اسے بھی قربان کر دو گے۔ فاطمہ کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ یہ بات تابش کو خنجر کی طرح لگی۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگا، پھر چند لمحوں بعد بولا۔ اس کے پاس تمہاری تصویریں ہیں اور شاید ویڈیو بھی۔ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی وہ تمہاری عزت خراب کر دے گا اور میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا فاطمہ۔ یہ سن کر فاطمہ کا رنگ اڑ گیا، زبان نے ساتھ نہ دیا، دوبارہ چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد فاطمہ بولی۔ میری عزت بچی کون سی ہے؟ میری شادی تھی مگر نہ ہو سکی، جمال اب مجھ سے شادی نہیں کرے گا، یہ کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تابش فوراً آگے ہوا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جمال دنیا کا آخری مرد نہیں، ایک بار سماج سے جان چھوٹ جائے، دھوم دھام سے تمہاری شادی کروں گا، خود کو اس طرح مت توڑو، ماہم کے ساتھ ایسا مت کرنا تابش پلیز، فاطمہ نے روحانسی صورت میں پھر منت کی۔ تابش کچھ دیر خاموش رہا، پھر بوجھل لہجے میں بولا۔ اور کوئی راستہ نہیں فاطمہ؟ اگر اس کی بات نہ مانی تو وہ ماہم کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور ماہم تمہاری طرح اتنی مضبوط نہیں کہ یہ سب سہ لے۔ میں اسے ساری زندگی گھر میں قید کر کے نہیں رکھ سکتا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، میرا ساتھ دو، مجھ سے وعدہ کرو تم اسے کچھ نہیں ہونے دو گے۔ فاطمہ نے چند لمحے سوچ کر کہا۔ میں تمہاری قسم کھاتا ہوں اسے کچھ نہیں ہوگا۔ تابش نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فاطمہ نے آنسو پوچھے، بائیں طرف کروٹ لی اور لیٹ گئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ صرف اس کے لیے آ رہی تھی کہ وہ اسے دبانا نہیں چاہ رہا تھا۔ لکڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اس نے ذرا سا زور دیا، زور لگایا تو رات کی خاموشی میں چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔
سایہ کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور بتی جلا دی۔ سامنے بورڈ پر وہی 4 تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ تابش اس کے بابا، ماہم اور فاطمہ کی، جن کے گرد سرخ رنگ کے گول دائرے بنے ہوئے تھے۔ وہ قدم بڑھاتا وہ بورڈ کے پاس گیا، میز پر رکھا سیاہ مارکر اٹھایا اور تابش کے بابا کی تصویر پر کراس بنا دیا۔ پھر وہ مڑا کرسی پر بیٹھ گیا، جیب سے سگریٹ نکالا، میز پر رکھا سرخ نقاب والا لائٹر اٹھایا، سگریٹ سلگائی اور گہرا کش لے کر دھواں کمرے کی فضا میں چھوڑ دیا۔ کچھ دیر وہیں بیٹھ کر سگریٹ پیتا رہا۔ سگریٹ ختم ہوئی تو اٹھا لائٹ بند کی اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ ماہم اگلی صبح اٹھ گئی، مہمانوں کو ناشتہ کروایا اور پھر اپنے چچا کے ساتھ اسپتال چلی گئی۔ تابش کو واپس آنا تھا کیونکہ اس کے بابا کے کل تھے۔ جمال بھی آ چکا تھا اور تابش نے اسے ساری بات سمجھائی جو فاطمہ کے ٹیسٹ رہتے تھے، وہ شام کو کرانے تھے اور آج کا دن اسے ہسپتال میں ہی رہنا تھا۔ اس نے کہا تھا اگر اس کے چچا کی فیملی آج واپس چلی گئی تو وہ بتا دے، پھر فاطمہ کو گھر لے آنا ہے۔ ماہم اور جمال کو فاطمہ کے پاس چھوڑ کر تابش گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد کل ہو گئے تھے اور عصر تک اس کے چچا کی فیملی نے بھی واپسی جانے کی تیاری کر لی تھی۔ وہ لاہور میں رہتے تھے اس لیے سامان سمیٹا اور روانہ ہو گئے، مگر جاتے ہوئے تابش یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ جب فاطمہ واپس آئے گی تو اس سب کی عیادت کے لیے ضرور آئیں گے۔ ان کے جانے کے بعد تابش نے جمال کو اطلاع دی کہ وہ جا چکے ہیں اور تب تک ڈاکٹروں کی طرف سے فاطمہ کو ڈسچارج کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ یوں رسمی کارروائیاں پوری کرنے کے بعد جمال فاطمہ اور ماہم کو گھر لے آیا۔ اس نے انہیں گھر پر چھوڑا اور باہر سے ہی واپس چلا گیا۔ جمال نے فاطمہ سے زیادہ بات نہیں کی اور جو ایک آدھ بات بھی کی تھی اس کا فاطمہ نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، اس لیے جمال نے خاموشی اختیار کر لی۔ تابش نے بھی جمال کو نہیں روکا اور فاطمہ کو لے کر گھر کے اندر چلا گیا۔ گھر پہلے بھی ویران تھا لیکن ایک چھوٹی سی رونق جو آئی تھی وہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ماتم میں بدل گئی۔ تابش فاطمہ کو اپنے کمرے میں ہی لے آیا کیونکہ ابھی اسے اکیلا چھوڑنا اسے بالکل مناسب نہیں لگا تھا۔ ماہم کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی، پھر کچن میں آ کر رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ فاطمہ کا چہرہ پہلے بھی اکثر سنجیدہ رہتا تھا لیکن اب وہاں غم اور تکلیف کے آثار نے بھی ڈیرا جما لیا تھا۔ وہ کمرے کے واش روم سے نہا کر باہر نکلی اور معمول کے مطابق آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، مگر اپنے بالوں کے بغیر اپنا سر دیکھ کر اسے سب یاد آنے لگا۔ وہ آئینے کے سامنے بال سکھاتی، پھر ہیئر ڈرائر سے خشک کر کے بڑے پیار سے کنگھی کرتی اور سٹائل بناتی۔ اس کے بالوں کا ڈیزائن تقریباً ہر مہینے بدلتا تھا اور یہ سب وہ خود ڈھونڈ کر اپنے لیے چنتی تھی۔ اپنے بالوں کا اس نے ہمیشہ بے حد خیال رکھا تھا اور عزت کے بعد یہ اس کے وجود کی دوسری سب سے قیمتی چیز تھی جو اس سے چھین لی گئی تھی۔ وہ اس واقعے کے بعد خود کو غور سے اس حال میں دیکھ رہی تھی اور ایسا دیکھتے دیکھتے اپنی آنکھوں کو بہنے سے روک نہ سکی۔ اس نے تولیہ صوفے پر زور سے پھینکا اور بستر پر بیٹھ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ اس کے ذہن پر خوف، دکھ، تکلیف اور کچھ کھو دینے کا احساس ایک ساتھ حاوی ہو چکا تھا اور یہ سب اس کی برداشت سے کہیں زیادہ تھا۔ اسے غصہ تھا ضماد پر جس نے اس کا یہ حال کیا۔ وہ بس یہی سوچے جا رہی تھی کہ آخر اس نے کیا بگاڑا تھا جو اسے یہ سب سہنا پڑا۔ قصور تو سارا اس کے بھائی کا تھا، پہلے بھی اور اب بھی، یا شاید تھوڑا سا اس کا اپنا بھی، کہ اس نے تابش پر بھروسہ کیا۔ ایک طرف دل میں پچھتاوا بھی تھا کہ وہ اپنے بابا کی موت کی وجہ بنی، مگر ان سب میں بھی اسے تابش کا ہی قصور نظر آ رہا تھا اور اب وہ ایک بار اس پر پھر بھروسہ کرنے جا رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ ماہم کو بچانا چاہتی تھی اور بدلہ بھی لینا چاہتی تھی اور یہ دونوں کام اسے تابش کے ذریعے ہی ممکن لگتے تھے، مگر اس بار وہ آخری بار تابش پر بھروسہ کر کے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس دن کے بعد فاطمہ کے دل میں ماہم کے لیے نرمی پیدا ہو گئی تھی اور وہ اس کی پرواہ بھی کرنے لگی تھی۔ پھر جب تابش نے اسے رات کو بتایا کہ جب سب اپنے ہوش کھو بیٹھے تو وہ اپنے دوپٹے سے اسے ڈھانپنے والی ماہم تھی۔ اپنے بابا کا جنازہ چھوڑ کر اس کے لیے ہسپتال میں رکنے والی بھی ماہم ہی تھی اور خود کو مضبوط ظاہر کر کے سب سے زیادہ اس کی فکر کرنے والی بھی وہی تھی۔ تو فاطمہ سوچ میں پڑ گئی۔ ساری زندگی جس بہن کو اس نے دھتکارا تھا آج وہی اس کی سب سے بڑی مشکل میں سہارا بنی تھی، لیکن ساتھ ہی سے وہ رات بھی یاد آ گئی جب اس نے ماہم کی ماں کا قتل کیا تھا۔ ان سب سوچوں کے مقابلے میں اس کی شادی ٹوٹنے کا دکھ بہت چھوٹا لگنے لگا۔ اس کا دل، ذہن اور وجود شدید کرب سے گزر رہا تھا، مگر وہ رونے کے سوا کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔
جتنی وہ روتی اتنی اس کی آواز بلند ہوتی جاتی اور رونے کی شدت بڑھتی جاتی۔ اس نے ہمیشہ ان لوگوں کو خود سے دور کیا تھا جو اس کی پرواہ کرتے تھے، پہلے ماہم کی ماں، پھر اپنی اکلوتی بہن کو بھی۔ وہ بالکل اکیلی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ تنہا ہو کر زیادہ خوش رہا جا سکتا ہے۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ انسان کا تنہا رہنا اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ اگر انسان اکیلا خوش رہ سکتا تو اسے کبھی بھی رشتوں میں باندھ کر پیدا نہ کیا جاتا۔ انسان جیتے جی بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے آخری سفر پر انسان ہی روانہ کرتے ہیں، مگر ایسا انسان جس نے ہمیشہ سب کو خود سے دور کیا ہو۔ آخر میں اس کی لاش کا حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا۔ آج اسے اپنی ہر غلطی اور ہر گناہ پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن اسے کسی نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ ماضی سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ اسے یاد کر کے خود کو اذیت دینی چاہیے۔ وہ فاطمہ تھی جو ماں کے پیار اور تربیت کے بغیر پلی بڑھی تھی، اور یہ سب دینے کی کوشش کرنے والی عورت اسی کے ہاتھوں دنیا سے چلی گئی تھی۔ آج پہلی بار فاطمہ انسانی فطرت کے اصل رنگ چھیل رہی تھی، جہاں پچھتاوا، ڈر، تکلیف، دکھ، ٹوٹنا اور بکھرنا سب شامل تھا۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھی روتی رہی، لیکن اس کے آنسو اسے سکون نہ دے سکے، کیونکہ وہاں معافی کی کمی تھی جو وہ مانگ نہیں سکتی تھی۔ دروازہ کھٹکنے پر وہ چونک گئی۔ اس کا پورا جسم ایسے کانپا جیسے کرنٹ کا جھٹکا لگا ہو اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہو۔ پھر اس نے چاروں طرف دیکھا، وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ دل کو کچھ قرار آیا، اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ماہم کھڑی تھی۔ فاطمہ نے ماہم کو دیکھ کر چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لائی، مگر سامنے ماہم تھی جو سمجھ گئی تھی کہ یہ تاثر اصل نہیں تھا۔ آپی، کھانا تیار ہے، آ جائیں۔ ماہم نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر ماہم کی مسکراہٹ بالکل سچی تھی۔ میں آتی ہوں۔ فاطمہ کے لہجے نے صاف بتا دیا کہ وہ کچھ لمحے پہلے رو رہی تھی۔ ماہم نے اس کا لہجہ نظر انداز کیا اور سیڑھیوں کی طرف واپس چل دی۔ کھانے کے بعد ماہم نے اپنے کمرے میں چلی گئی اور فاطمہ تابش کے کہنے پر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ تینوں نے زیادہ باتیں نہیں کی، صرف 2 ہی دن گزرے تھے ان کے بابا کی وفات کو، اور اوپر سے فاطمہ کی وجہ بھی تابش اور ماہم خاموش ہی رہے۔ جو بھی بات کرتے وہ وہیں جا کر ختم ہوتی جسے وہ چھیڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن فاطمہ کا ذہن ان کے قابو میں نہیں تھا۔ اس کی سوچیں پچھلے 2 دن کے گرد ہی گھوم رہی تھیں۔ فاطمہ کمرے میں جا کر بھی خاموش رہی اور بستر پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ تابش سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کافی دیر خاموش بیٹھے رہنے کے بعد تابش نے کہا۔ فاطمہ جو چھت کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی، اس کی بات سن کر متوجہ ہوئی، مگر جواب نہ دیا، بس چہرہ اس کی طرف موڑ کر دیکھنے لگی۔ میں چاہتا ہوں تم ماہم سے بات کرو، تابش نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کس بارے میں؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ سماعت نے جو شرط رکھی ہے اس بارے میں، مگر اتنی بھی کیا چلتی ہے؟ فاطمہ کے چہرے پر تجسس ابھرا۔ میں چاہتا ہوں جماعت کا پیغام آنے سے پہلے ہم پوری طرح تیار رہیں، تابش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ تابش، تم وہی کر رہے ہو جو وہ تم سے کروانا چاہ رہا ہے۔ اور کیا کروں میں؟ تابش کے لہجے میں بے بسی آ گئی۔ فاطمہ نے کچھ لمحے آنکھیں بند کی، پھر سوچ کر کھولیں کیا بات کرنی ہے۔ جو جماعت نے کہا ہے وہی سب، لیکن پیار سے۔ اسے لگنا چاہیے ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے، بلکہ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ تم اسے راضی کرو کہ وہ نکاح نامے پر دستخط کر دے، لیکن یہ صرف ایک چال کے طور پر ہوگا، اسے اس کی شادی نہیں مانا جائے گا۔ تابش نے ایک ہی سانس میں ساری بات سمجھا دی۔ تم جعلی دستخط بھی تو کر سکتے، وہ ضمانت ہے فاطمہ، یہ بات تم خود بھی تو کر سکتے ہو۔ فاطمہ کچھ دیر کی خاموشی سوچ کے بولی، نہیں، اگر اچانک اس سے پیار سے پیش آیا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس کی کون سی بنتی ہے؟ لیکن تم اس سے اپنا دکھ بانٹنا، پھر اسی دکھ کے ذریعے اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کرنا۔ تم اسے یہ بھی کہنا کہ تمہیں جماعت سے بدلہ بھی چاہیے، ورنہ تمہیں سکون نہیں آئے گا۔ تابش مانا کہ وہ معصوم ہے، لیکن بیوقوف نہیں، وہ سب سمجھ جائے گی۔ تابش فاطمہ کی بات سن کر خاموش ہوا، پھر کچھ لمحے بعد بولا، پھر کیسے راضی کریں اس کو؟ تم کچھ مت کرو، میں خود اس سے بات کر لوں گی۔ فاطمہ کے لہجے میں ہلکا سا غصہ تھا، مگر جلدی کرنا ہوگا۔ تابش فوراً بولا، کوشش کروں گی، اور میری شرط تمہیں یاد ہے نا؟
فاطمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کون سی؟ کہ ماہم کو کچھ نہیں ہوگا اس کھیل میں؟ ہاں، میں نے تمہاری قسم کھائی ہے فاطمہ، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور مجھے جہاں ذرا بھی شک پڑا کہ اسے کچھ ہونے والا ہے میں پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ فاطمہ نے یہ بات دھمکی کے انداز میں کہی۔ تابش فاطمہ کے اس لہجے پر خاموش ہو گیا اور بس سر ہلا کر جواب دے دیا، اور پھر فاطمہ نے اپنے سر کی سے ٹوپی اتاری اور بستر کے ساتھ میز پر رکھ کر بولی، لائٹ آف کر دو۔ تابش نے کمرے میں روشنی کم کر دی اور فاطمہ نے کمبل چہرے پر کھینچ لیا۔ پھر تابش صوفے پر آ کر لیٹ گیا اور بازو ماتھے پر رکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ اگلی صبح وہ تینوں ناشتے پر موجود تھے۔ آج ناشتہ ماہم نے خود بنایا تھا کیونکہ تابش نے خانسامہ کو چند دن کی چھٹی دے دی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اور ماہم کے علاوہ کوئی اور فاطمہ کے آس پاس رہے۔ اسے لگا تھا فاطمہ کے لیے یہ مشکل ہوگا، اور اس کا یہ فیصلہ کسی حد تک درست بھی تھا۔ ماہم، جب تک جماعت کا معاملہ حل نہیں ہوتا تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ تابش نے ماہم کی طرف دیکھ کر کہا۔ ماہم نے بغیر کوئی تاثر دیے چہرہ اٹھا کر تابش کی آنکھوں میں دیکھا اور عاجزی سے کہا، جیسا آپ کہیں بھائی۔ اس نے سوچ سمجھ کر اسامہ کے الفاظ کے استعمال کیے تھے۔ تابش ذرا حیران ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے چہرے سے حیرانگی غائب ہوئی اور وہاں مسکراہٹ سجا کر بولا، مجھے نہیں لگا تھا تم ایک بار کہنے پر مان جاؤ گی۔ بھائی، آپ کی بات ماننے کی وجہ ڈر ہے۔ ماہم نے وہ جملہ کہا جس پر یقین کرنا تابش کے لیے آسان تھا۔ ڈرو مت، میں ہوں نا، جلدی تمہاری آزادی تمہیں واپس مل جائے گی۔ ماہم نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں بھائی، اور واپس ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ فاطمہ نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا مگر کچھ کہا نہیں، بس ان کی باتیں سنی اور مشکل سے نوالا حلق میں اتار رہی تھی۔ وہ رات سے سوچ رہی تھی کہ ماہم کو تابش کی خواہش پر کیسے راضی کرے۔ وہ مکمل طور پر تابش پر بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی، اسی لیے وہ خود بھی اس کھیل میں ماہم کی محافظ بن کر شامل ہونا چاہتی تھی۔ کوئی ایسا راستہ ایسے نہیں مل رہا تھا کہ ماہم راضی بھی ہو جائے اور اسے فاطمہ غلط بھی نہ سمجھے۔ آدھا دن وہ یہی سوچتی رہی۔ دوپہر کے وقت جب وہ اپنے کپڑے استری کر رہی تھی، اس کا ذہن آخرکار اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ ماہم کو سچ بتا کر ہی راضی کرے گی۔ اسے یقین تھا ماہم اس کی مجبوری اور تکلیف ضرور سمجھے گی اور اس کا ساتھ دے گی۔ اب بس اسے ماہم کے ساتھ کچھ وقت اور تنہائی چاہیے تھی۔ کپڑے استری کر کے اس نے اٹھائے، استری کا پلگ نکالا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ نیچے ہال میں آئی اور ماہم سے پوچھا، 2 کپ چائے بنا لاؤ گی میرے کمرے میں؟ ہاں۔ ہال کی صفائی تقریباً ختم ہو چکی تھی جب ماہم نے مسکرا کر جواب دیا، لاتی ہوں آپی، آپ جائیں کمرے میں۔ فاطمہ کی اس کی بات سنی اور سوچتے سوچتے سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ الفاظ ذہن میں دہرا رہی تھی کہ کہیں ان میں کچھ غلط نہ ہو۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک کر خیالات سے باہر نکل آئی۔ پھر یاد آیا ماہم آئی ہوگی۔ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ دروازہ کھلنے پر ماہم ایک ہاتھ میں ٹری تھامے اور دوسرے ہاتھ سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی جسے دیکھ کر فاطمہ کو آج پہلی بار اس کی تکلیف کا احساس ہوا۔ اس کے دل پر ایک کھچاؤ سا محسوس ہوا۔ اس کی معصوم بہن کو ان دونوں کی وجہ سے ہمیشہ خوشیوں سے محرومی ملی تھی۔ ماہم نے ٹری بیڈ پر رکھی اور بیٹھتے ہوئے پوچھا، آپ ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں ماہم، شکریہ پوچھنے کے لیے، فاطمہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ خیر ہے، ماہم نے ان کے جانے میں اسامہ کے الفاظ دہرا دیے۔ دکھی ہو نا؟ فاطمہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا، تھوڑی سی۔ ماہم نے چہرہ چکا کر افسردہ لہجے میں کہا، اسامہ سے نہیں مل سکوں گی اس لیے؟ فاطمہ نے پیار سے پوچھا، جی آپی، اس کی وجہ سے بھی اور آپ کے لیے بھی دکھی ہوں، اور پھر بابا بھی ہمیں چھوڑ گئے۔ بہت سارے دکھ ایک ساتھ آ گئے ہیں زندگی میں۔ ماہم نے چہرہ اٹھا کر فاطمہ کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، میں ٹھیک ہوں میری بہن، بال دوبارہ آ جائیں گے، باقی زخم وقت کے ساتھ بھر جائیں گے۔ اور جہاں تک بات بابا کی ہے، ان کی موت کا مجھے بھی دکھ ہے، لیکن جس تکلیف سے وہ گزر رہے تھے وہ اس سے آزاد ہو گئے۔ فاطمہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپی اگر جماعت نہ پکڑا گیا تو میں ہمیشہ کے لیے گھر میں رہوں گی کیا؟ ماہم پھر افسردہ ہو کر بولی، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ جلد پکڑا جائے گا اور پھر میں خود تمہارے لیے تابش سے لڑ جاؤں گی کہ وہ تمہاری اور اسامہ کی شادی کروائے۔ سچ میں آپی؟ ماہم فاطمہ کی اس بات پر فوراً خوش ہو گئی، ہاں بالکل سچ، مجھے بس
बस मुझे और ताबिश को तुम्हारी थोड़ी मदद की ज़रूरत है। फातिमा ने अब संजीदगी से कहा। कैसी मदद? माहम ने हैरत से फातिमा को देखा। जमात के पास मेरी तस्वीरें हैं जो उसने मेरी गाड़ी में रख दी थी। ताबिश को वो मिली और साथ में एक नोट भी मिला कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। वो चाहता है कि ताबिश निकाह नामे पर तुम्हारे दस्तखत करवा के तुम्हें इसके हवाले कर दे। फातिमा ने लंबी सांस लेकर हिम्मत के साथ सारी बात माहम को बता दी। माहम का रंग ये सुनकर उड़ गया। ये क्या कह रही हैं आप? मैं इससे शादी नहीं कर सकती आप ही। फातिमा ने फौरन कहा। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे माहम। तुम्हारे दस्तखत लेंगे और जमात को फंसाएंगे। तुम्हें इसके हवाले नहीं करेंगे, मेरा यकीन करो। मगर आप ही। माहम बस इतना ही कहकर चेहरा झुकाकर बैठ गई। फातिमा ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। माहम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ तुमसे, और अगर तुमने ये बात न मानी तो वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, जैसे जैसे इसने मेरे साथ किया। समझने की कोशिश करो, वो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं वाकई तुम्हें बचाना चाहती हूँ। माहम कुछ देर खामोश बैठी सोचती रही, फिर संजीदगी से चेहरा उठाकर बोली, ठीक है आप ही, आप लोग बेहतर जानते हैं क्या करना है। फातिमा ने अपना हाथ माहम के हाथ से उठाकर इसके चेहरे पर प्यार से रखा और मुस्कुराकर बोली, फिक्र मत करो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। जानती हूँ आप ही। माहम ने भी मुस्कुराकर अपना हाथ फातिमा के हाथ पर रखा, फिर चाय की तरफ देखकर बोली, आप ही, चाय ठंडी हो रही है। फातिमा हल्की सी हंसी और फिर दोनों चाय पीने लगी और साथ साथ मुस्कुराते हुए बातें भी करती रहीं। फातिमा ने एक लंबे अरसे बाद अपने दिल का हाल किसी के साथ बांटा था और आज वो वाकई सुकून महसूस कर रही थी। और माहम ने भी कमाल की अदाकारी की थी। फातिमा को ज़रा भी शक नहीं हुआ कि जिससे वो अपना दुख बांट रही है वो नकाब पहने बैठी है। उसामा ने माहम और फातिमा की कहानी माहम के अल्फाज में ही शफक और दानियाल को सुनाई। वो तीनों रात के 10 बजे द कैफीन बार की छत पर बैठे थे, हाथों में चाय की मग, फिजा में धुंध की शिद्दत और अंधेरे का राज। ये जमात तो वाकई बड़ा खतरनाक निकला भाई। दानियाल जो गौर से उसामा की सारी बात सुन रहा था बोला। उसामा ने दानियाल की तरफ देखकर संजीदगी से जवाब दिया, मगर इसके चेहरे पर इस वक्त कोई तासुर मौजूद नहीं था। माहम आपी तो बेचारी टूट गई होंगी ना। दानियाल अफसुर्दगी से बोला। उसामा ने इसी लहजे में जवाब दिया। उसामा, तुम्हें नहीं लगता ऐसे हालात में माहम को तुम्हारी ज़रूरत होगी? शफक कुछ सोचकर उसामा की तरफ देखते हुए बोली, फ़िलहाल नहीं है। उसामा ने नजरें दानियाल से मोड़कर शफक की तरफ देखते हुए कहा, मगर भाई आप ही का तो कोई कसूर नहीं है ना। दानियाल ने मग मेज़ पर रखते हुए कहा, इसका नसीब क्या कर सकते हैं। उसामा का लहजा मज़ीद सख्त हो गया। शफक और दानियाल दोनों को एक बात सुनकर झटका लगा, क्योंकि वो उसामा के मुंह से माहम के लिए इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं रखते थे। वो वाकिफ थे उसामा की मोहब्बत की शिद्दत से जो इसके दिल में माहम के लिए थी। भाई, क्या हुआ है? आप डरा रहे हैं आज? दानियाल हैरानी से बोला। शफक गौर से उसामा के चेहरे को देख रही थी और इसे वहाँ सिवाय शैतानियत के कुछ और नजर नहीं आ रहा था। उसामा दानियाल की बात पर मुस्कुरा उठा और इसकी मुस्कुराहट से भी शैतानियत झलक रही थी, तो दानियाल ने साफ महसूस की। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर संजीदगी से उसामा की आंखों में देखकर बोला, आप समाज के खिलाफ कुछ करने का सोच रहे हैं ना? मैं बस माहम को इसकी तमाम तकालीफ़ों से आज़ाद करने का सोच रहा हूँ। उसामा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मगर इसकी मुस्कुराहट कतरे मत्थम हो गई। और ये सब तुम कैसे करोगे? शफक जो काफ़ी देर से खामोश बैठी थी अचानक बोली, यही सोच रहा हूँ। उसामा ने यह कहकर बेनियासी से सिगरेट निकाली, होंठों में रखी, सुलगाई, पहला कश लिया और धुआं आसमान की तरफ छोड़ते हुए देखने लगा। भाई, वो एक खतरनाक मुजरिम है। दानियाल के लहजे में फिक्र नुमाया थी। मुझे माहम से ज़्यादा किसी चीज़ की परवाह नहीं, खुद की भी नहीं। उसामा दानियाल की बात पर दोबारा मुस्कुराया और एक कश खींचकर बोला, हम वही करेंगे ना जो पहले कर रहे हैं, इंतज़ार। दानियाल का चेहरा पूरी तरह उलझ चुका था। इंतज़ार बुज़दिल करते हैं, और तू अपने भाई को अच्छी तरह जानता है दानी। खैर, अभी तो मैं बस सोच रहा हूँ। उसामा की आखिरी बात से दानियाल को कुछ सुकून आया, मगर उसके दिमाग में परेशानी ने जगह बना ली थी। वो वाकई अपने भाई को अच्छी तरह जानता था। शफक बस खामोशी से उसामा को देखती जा रही थी और उसामा इसकी नज़रें अपने चेहरे पर महसूस कर भी रहा था, मगर इन्हें नज़रअंदाज करके सिगरेट पीता रहा। अगले 4 मिनट खामोशी में गुजर गए।
پھر دانیال نے شفق سے کہا آپی آپ کچھ سمجھائیں بھائی کو، اس کو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ شفق کے لہجے میں ناراضگی نمایاں ہو گئی تھی۔ اسامہ اس بات پر ہنس دیا، سگریٹ ایش ٹرے میں بجھائی، اٹھ کھڑا ہوا اور بولا چلتے ہیں اب کچھ کام ہے مجھے۔ وہ دونوں بھی اس کے اٹھنے پر کھڑے ہو گئے اور پھر تینوں اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تابش نے جمال کو فون کر کے گھر بلایا۔ جب فاطمہ اور ماہم چائے پی رہی تھی، جمال اس وقت تابش کے کمرے میں موجود تھا۔ تابش نے بہت سوچا تھا کہ جمال کو اس سب میں شامل نہ کرے، لیکن اپنے منصوبے میں اسے ایک بھروسہ مند ساتھی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ فی الحال اس کے پاس جمال سے زیادہ قابل اعتماد شخص کوئی نہیں تھا۔ ہاں، اگر یہ جنگ 2 سال پہلے کسی اور کے خلاف ہوتی تو تابش جمال کی جگہ ضماد کا استعمال کرتا۔ فاطمہ کیسی ہے اب؟ جمال نے صوفے پر بیٹھتے پوچھا۔ وقت لگے گا اسے ٹھیک ہونے میں، تابش نے افسردہ سا لہجے میں کہا۔ میں اب بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن گھر والے نہیں مان رہے۔ جمال نے بھی اداسی سے کہا میں نے یہ بات کرنے کے لیے تمہیں نہیں بلایا۔ تابش کا لہجہ یکدم سنجیدہ اور سرد ہو گیا۔ پھر کیا بات ہے؟ جمال جو ہمت کر کے یہ بات کہہ پایا تھا اب حیرانی سے تابش کو دیکھنے لگا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے، ایک آخری بار۔ تابش نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا آخری بار؟ کیا مطلب؟ جمال کے چہرے پر تجسس بڑھ گیا۔ میں سب کچھ داؤ پر لگا کر ضماد کے ساتھ ایک آخری جنگ لڑنے والا ہوں، جس میں یا تو وہ مرے گا یا میں۔ جمال کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا کیا اس نے کوئی پیغام بھیجا ہے؟ ہاں، اس کے پاس فاطمہ کی تصویریں ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی عزت محفوظ رہے تو اس نے بدلے میں نکاح نامے پر ماہم کے دستخط اور ماہم کو مانگا ہے۔ جمال کی آنکھیں پھٹ گئیں، مگر اس کے پاس کوئی الفاظ نہ تھے۔ تابش نے خود ہی اس کی خاموشی کو توڑ دیا تھا۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر اس کی بات نہ مانی تو وہ ماہم کا فاطمہ سے بھی بدلہ بدتر حال کرے گا، مگر میں اسے ماہم دوں گا نہیں۔ بس اسے لگے گا کہ میں ماہم کے حوالے کر رہا ہوں اس کو، اور جب وہ ماہم کو لینے آئے گا تب آخری فیصلہ ہوگا وہ جیے گا یا میں۔ جمال سنبھل چکا تھا۔ اس نے تابش کی پوری بات سن کر کہا تابش، یہ جوا ہے جو تم ماہم کی زندگی پر کھیل رہے ہو۔ اگر اس نے تمہیں ہی مارنا ہوتا تو بہت پہلے مار دیتا۔ تم بھی جانتے ہو اسے کھیل کھیلنا پسند ہے، وہ سامنے والے کو اس کی آخری حد تک تڑپاتا ہے، پھر جان لیتا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن ماہم کا بھی تو سوچو، تمہارے بدلے کی آگ میں وہ بیچاری جل جائے گی۔ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، اسی لیے تو تمہیں یہ سب بتا رہا ہوں، مگر میں اس میں کیا کروں گا؟ جمال نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ ایک تو مجھے نکاح نامے پر دوسرے گواہ کے دستخط چاہیے، دوسرا تمہیں ماہم کی حفاظت کرنی ہوگی اگر اس وقت مجھے کچھ ہو گیا تو۔ تابش کھڑا ہوا اور کھڑکی کی طرف چل دیا۔ دیکھ، مجھے اپنی پرواہ نہیں، لیکن اگر میں ماہم کی حفاظت میں ناکام ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ جمال نے چہرہ موڑ کر کہا، اسی لیے تو یہ ذمہ داری تمہیں دے رہا ہوں، تمہارے علاوہ فی الحال کسی پر بھروسہ نہیں، اور اگر میں کسی اور کی مدد لوں تو مجھے فاطمہ کا راز اس کے ہاتھ دینا ہوگا، جو میں کبھی نہیں کروں گا۔ تابش کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا، کیا ضماد اس جال میں پھنس جائے گا؟ ہاں، اسے لگ رہا ہوگا میں فاطمہ کی تکلیف دیکھ کر ٹوٹ گیا ہوں اور اس کی عزت بچانے کے لیے ماہم کی قربانی آرام سے دے دوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے فاطمہ سے وعدہ کیا ہے، میں ماہم کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ہمارے گناہوں کی سزا اس بیچاری کو نہیں ملے گی۔ تابش پلٹا اور جمال کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جمال بھی اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن کیا ماہم اس کھیل کا حصہ بننے پر راضی ہو جائے گی؟ مجھے یقین ہے فاطمہ اسے راضی کر لے گی۔ تابش کے لہجے میں پختہ اعتماد تھا۔ ایک بار پھر سوچ لے تابش، بہت بار سوچ چکا ہوں، اور اب سوچنے کا نہیں کچھ کرنے کا وقت ہے۔ اگر تجھے کچھ ہو گیا تو ان دونوں کو خاموشی سے کراچی بھیج دینا، وہاں بابا کا ایک پرانا گھر ہے، وہ دونوں اپنا خیال خود رکھ لیں گی، اور ایک دوسرے کا بھی۔ تابش کا چہرہ اب بھی سپاٹ تھا۔ رات کے کھانے کے بعد ماہم اپنے کمرے میں گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی بستر پر بیٹھ کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ تابش اور فاطمہ اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس شخص کے خلاف میں جس میں رحم نامی کوئی چیز نہیں۔ اگر بات صرف مرنے کی ہوتی تو اسے ڈر لگتا، تو نہ اسے ڈر لگتا نہ کوئی فکر، لیکن نکاح نامے پر دستخط کرنا اور پھر اسے اس جلاد کے حوالے کر دینا، اگر پھر سے تابش کا نام ہوا تو اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔
اگر بغاوت کرتی تو جماعت کا خوف، اور اگر مان لیتی تو اس کے پاس ہونے کا کچھ بچتا ہی نہیں۔ وہ ان دونوں کے لیے اپنی قربانی نہیں دینا چاہتی تھی، جنہوں نے اس کی ماں کو قتل کیا تھا، لیکن اسے ایک اچھی بہن ہونے کا نقاب بھی اوڑھے رکھنا تھا۔ آج پہلی بار اسے اپنی بہن کے چہرے پر اپنے لیے فکر اور محبت نظر آئی تھی، اور یہی بات اسے مزید بے چین کر رہی تھی۔ کیا واقعی اتنا سب ہونے کے بعد فاطمہ کا دل اس کے لیے نرم پڑ گیا ہے؟ اور اگر پڑھ بھی گیا ہے تو بھی وہ اس کی ماں کی قاتل تو ہے نہیں، وہ اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اس کا ذہن اس مصیبت سے نکلنے کے طریقے سوچنے لگا، مگر جتنا سوچتی اتنی الجھتی جا رہی تھی۔ اگر وہ تابش اور فاطمہ کی بات مانتی ہے تو ناکامی کی صورت میں اسے جماعت کی بیوی بننا پڑے گا، اور کامیابی کی صورت میں جماعت مر جائے گا۔ لیکن پھر تابش کو کون ختم کرے گا؟ فاطمہ تو اس کی نظر میں پہلے ہی مر چکی تھی، اور اس کی سانسیں روک دینا ماہم کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ضروری تھا کہ جماعت کو ختم کیا جائے، لیکن جماعت کے علاوہ تابش کو کون مارے گا؟ اگر تابش کو کچھ ہو گیا تو جماعت بچ گیا، تو اسے جماعت سے کون بچائے گا؟ شاید تابش کے مرنے کے بعد جماعت اس کا پیچھا چھوڑ دے، اگر اس نے اس کا کچھ بگاڑا تو نہیں۔ یہ سب تو تابش کو تکلیف دینے کے لیے ہو رہا تھا، لیکن اس بات کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ تابش کے مرنے کے بعد جماعت واقعی اسے چھوڑ دے گا۔ اس کے ذہن میں کئی لیکن اور اگر آپس میں الجھ رہے تھے، جب اچانک ایک نام آیا، اسامہ۔ اس نے فوراً فون اٹھایا، مگر پھر سوچ میں پڑ گئی کہ اسامہ کو اس سب میں شامل کرنا کیا صحیح ہوگا؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس اذیت کو کیسے برداشت کرے گی؟ وہ تو جیتے جی مر جائے گی، وہ اسے کھو نہیں سکتی تھی، مگر مشورہ تو لے سکتی ہے۔ لیکن وہ صرف مشورے پر نہیں رکے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا، پھر جماعت کی نظر میں آ جائے گا۔ اس نے فون واپس بستر پر رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اس کے آدھے بال چہرے پر آ گئے تھے، اور وہ پریشانی میں بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اور اگر اسے اسامہ کی نظر سے دیکھا جاتا تو وہ اس وقت اسے دیکھ بھی رہا تھا۔ رات تقریباً 12 بجے اسامہ اپنے بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، کمبل پیٹ تک کھینچ کر رکھا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور ماہم کا نمبر ملا کر اسپیکر پر ڈال دیا۔ فون سینے پر رکھا، دونوں بازو سر کے پیچھے باندھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ 4 بار بیل جانے کے بعد کال اٹھائی گئی اور اسپیکر سے ماہم کی آواز آئی، السلام علیکم اسامہ۔ اس کی آواز میں پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ وعلیکم السلام ماہم، کیسی ہیں آپ؟ اسامہ کا لہجہ پرسکون تھا۔ الحمدللہ، اور آپ؟ اللہ کا شکر ہے، سوئی تو نہیں تھی؟ نہیں، بس لیٹی ہوئی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند کو کیا ہوا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ماہم بولی، اسامہ اب بہت کچھ ہو گیا ہے۔ اب اس کی آواز میں دکھ شامل تھا۔ کیا ہوا؟ بتائیں، میں سن رہا ہوں۔ اسامہ کے لہجے میں بھی ہلکی سی سنجیدگی آ گئی۔ ماہم نے ساری بات بتائی۔ اسامہ خاموشی سے سنتا رہا۔ سننے کے دوران اس کے چہرے کے تاثرات میں ذرا بھی بدلاؤ نہیں آیا۔ پھر ہم ملیں گے کیسے؟ اسامہ نے سگریٹ کی ڈبیا اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اسامہ، آپ کو اس بات کی فکر ہے، لیکن جو میرے ساتھ میری بہن بھائی کر رہے ہیں اس کی فکر نہیں؟ ماہم کے لہجے میں اب غصہ اور تکلیف دونوں شامل تھے۔ ابھی ہوا تو کچھ نہیں نا، پھر فکر کیسی؟ ماہم، اسامہ نے پہلا کش لے کر کہا، جب ہوگا تب کیا کریں گے آپ؟ ایسا ہوگا نہیں، بے فکر رہیں۔ کیسے نہیں ہوگا؟ یہاں مجھے قربان کرنے کی سازش چل رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوگا نہیں؟ آپ کو میری فکر نہیں ہے نا؟ ماہم کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ بس، نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے اپنی دعاؤں پر یقین ہے۔ آپ بھی دعا مانگیں، صبر کریں اور اس پر یقین رکھیں۔ اسامہ کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا۔ نہیں ہوتی دعائیں قبول ایسے اسامہ، میں نے آپ ہی کے مرنے کی دعا مانگی، وہ زندہ ہیں۔ میں نے تابش بھائی کے مرنے کی دعا مانگی، وہ بھی ابھی زندہ ہے، اور اب جماعت بڑھ جائے یہ بھی مانگ رہی ہوں، لیکن وہ بھی زندہ ہے۔ ماہم، آپ نے اپنے ابو کے مرنے کی دعا مانگی تھی؟ اسامہ کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ماہم کی آواز آئی، جی مانگی تھی۔ وہ مر گئے نا؟ اسامہ پھر پرسکون ہو گیا۔ جی۔ اسی طرح ہر دعا کے قبول ہونے کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے۔ آپ کا کام دعا مانگنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ وقت اور جگہ آپ نے طے نہیں کرنی۔ آپ کو یقین ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا نا؟ ماہم کا لہجہ اچانک نرم پڑ گیا۔ مجھے پورا یقین ہے، اس لیے میں بے فکر ہوں، آپ کے لیے بھی
اور اپنے لیے بھی۔ اس بار خاموشی کچھ زیادہ لمبی ہو گئی۔ اسامہ بھی خاموش رہا، بس سگریٹ کی کش لیتا رہا۔ جب اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں بچھائی تو اسپیکر سے ماہم کی آواز آئی، تھینک یو اسامہ۔ اس کا لہجہ یہ الفاظ کہتے ہوئے پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ چھوڑیں شکریہ کو، یہ بتائیں ملنا کیسے اور کب ہے؟ اسامہ ماہم کی بات پر مسکرا کر بولا، دعا مانگے ملنے کی، جب قبول ہوئی ہم مل لیں گے۔ اسامہ ماہم کی بات پر ہنس پڑا اور پھر دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کو ہنساتے رہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔